دوستوں، آج ہم آپ کو ایک اللہ والے اور بولنے والی بکری اور بدکار عورت کا واقعہ سنانے والے ہیں۔ اللہ والے کے ساتھ عورت غلط کام کرنا چاہتی تھی، تو اس کے ساتھ کیا ہوا اور بولنے والی بکری کا کیا واقعہ تھا، آئیے سنتے ہیں۔ دوستوں، کسی جگہ ایک اللہ والے رہا کرتے تھے۔ ان کے اچھے عمل سے وہاں کے لوگ خوش تھے اور خاص عقیدت رکھتے تھے۔ بستی کا سردار ان کا مرید تھا، اور کوئی بھی مسئلہ درپیش آتا تو وہ اللہ والے کے پاس آتا۔ اللہ تعالیٰ نے ان اللہ والے کی عبادت اور اچھے کاموں کی وجہ سے خوش ہو کر وہاں ایک انگور کی بیل لگا دی۔ وہ انگور چھوٹے چھوٹے نہیں تھے، بلکہ ایک انگور اتنا بڑا تھا کہ 10 آدمیوں کے لیے کافی ہو جاتا تھا۔ اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے کہ وہ اپنے بندوں سے بہت محبت کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کو کسی کی ضرورت نہیں، وہ کسی کا محتاج نہیں، لیکن بندے اس کے ہر وقت محتاج ہیں۔ ان اللہ والے کا گھر ایک پہاڑ تھا، اور وہ اس سے کبھی نیچے اتر کر نہیں آتے تھے۔ جہاں آپ کے چاہنے والے ہوں، وہاں آپ کے حاسدین بھی ہوتے ہیں، جو آپ کی کامیابی سے خوش نہیں ہوتے ہیں۔ ایک آدمی جس کا اپنا پھلوں کا باغ تھا، وہ دیکھتا کہ میرے پاس تو اتنے بڑے انگور کبھی نہیں لگے، اس نے کون سا بیج بویا ہے، کیسے میٹھے رسیلے انگور اس اللہ والے کے لیے یہاں لگتے ہیں۔ وہ دن رات اللہ والے کو بدنام کرنے کی سوچتا تھا کہ لوگ جو دور دور سے ان سے دعا کروانے آتے، وہ سب اس اللہ والے سے نفرت کریں۔ شیطانی گھٹیا سوچ والے ایسی گندی باتیں سوچتے ہیں کہ کیسے اللہ تعالیٰ کے نیک مرکب بندے کو نیچا دکھائیں، کیسے اس کی بدنامی کریں۔ ایک عورت جس کے ساتھ اس شیطانی دماغ والے باغ والے کے ناجائز تعلقات تھے، ایک دن وہ اس سے کہنے لگا، میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ تم میرے کتنا کام آتی ہو۔ بولی، جو چاہے کام لے لو، پر جانتے ہو ہر کام کی ایک قیمت ہوتی ہے۔ اس نے کہا، میں تم سے ایک بہت اہم کام کروانا چاہتا ہوں، اور یہ کام بہت احتیاط سے کرنا، خبردار کسی کو پتہ نہیں چلنا چاہیے۔ وہ کہنے لگی، یہ تو میرے دائیں ہاتھ کا کھیل ہے، اور کام بہت آسانی سے ہو جائے گا۔ پھر کہنے لگی، ہر کام کا تو نے مجھے معاوضہ دیا ہے، تو پھر آج تم میرے لیے کیا کرنا چاہو گے؟ وہ کہنے لگا، جو چاہے لے لو، لیکن کام تو سن لو۔ اس باغ والے نے کہا، اوپر پہاڑ پر جہاں وہ عابد اللہ والا رہتا ہے، بس اس کے ساتھ کچھ ایسا کام کرو کہ وہ سب کی نظروں میں خراب ہو جائے، اور لوگ جو اس سے دعا کرواتے ہیں، خاص طور پر بستی کا سردار جو اس کا مرید ہے اور جو اس سے ہر معاملے میں مشورہ لیتا ہے، وہ بھی اس سے دعا کروانا چھوڑ دے۔ میں چاہتا ہوں کہ وہ اپنی جگہ سے ہٹ جائے، اور وہ انگور کی بیل جو اس کے پاس لگی ہوئی ہے میں اپنے باغ میں لے آؤں، اور یہاں پر بڑے بڑے انگور لگیں۔ وہ کہنے لگی، چلو ٹھیک ہے، میں یہ کام تو کر دوں گی، لیکن وہی بات کہ اس بات کے لیے تم مجھے کتنے پیسے دو گے؟ تو اس نے کہا، ارے میں نے تم سے کہا نا، جو چاہے لے سکتی ہو۔ چلو، میرے پاس ایک بکری بھی ہے جو بے تحاشا دودھ دیتی ہے۔ وہ کہنے لگا، یہ بکری تم کو مل جائے گی، اب جاؤ میرا کام کرو۔ اللہ والے تو ان سب باتوں سے بے خبر اللہ کا نام لیے جاتے۔ وہ عورت ایک غریب عورت کے روپ میں بکری لیے اللہ والے کے گھر کی طرف چل دی۔ جب وہ پہاڑ پر چڑھ چکی تو دور سے دیکھا تو ایک گھر نظر آیا۔ دروازے کے پاس جا کر اس نے دروازہ کھٹکھٹایا۔ اللہ والے نے پوچھا، کون ہو؟ تو بولی، غریب بے سہارا ہوں، اپنے گھر کی طرف جا رہی تھی کہ اندھیرے میں راستہ بھٹک گئی۔ رات کے اس وقت خوف بھی آتا ہے، آپ مجھے کیا ایک رات اپنے گھر میں جگہ دے سکتے ہیں؟ تو اللہ والے بولے، میں کسی نامحرم غیر عورت کو، اجنبی عورت کو گھر میں آنے کی اجازت نہیں دے سکتا، معاف کرنا۔ تو وہ رونے لگی، اس کو یہ انکار برداشت نہیں ہوا۔ اس نے کہا، مجھے لگتا تھا کہ آپ بھلے انسان ہیں، میں نے آپ کی تعریف سنی ہے، مجھے ایک رات کے لیے، بس ایک رات کے لیے پناہ دے دیں، میں ڈرتی ہوں باہر نکلنے سے، میں صبح ہوتے ہی چلی جاؤں گی۔ اللہ والے کا دل نرم ہوا۔ انہوں نے کہا، چلو ٹھیک ہے، تم اندر آ جاؤ، پر میری عبادت کے کمرے سے دور رہنا۔ وہ شاطر عیاش عورت مسکرائی اور بکری کو لے کر اندر آ گئی۔ گھر کے ایک کونے میں انگور کی بیل کے پاس اس نے بکری کو باندھ دیا، تاکہ بکری کو جب کھولے گی تو انگور کی بیل بھی چرا لے گی۔ اللہ والے پھر سے عبادت کرنے لگے۔ وہ عورت جو اپنے آپ میں بہت غرور کر رہی تھی،
کہ میں تو ایک چٹکی میں اس آدمی کو، اس مرد صالح کو پھنسا لوں گی۔ نہ جانے کتنے مردوں کو میں نے اپنے جال میں پھنسایا ہے، اور یہ تو میری مٹھی میں آ جائے گا۔ یہی سوچ لیے جو اب تک عبادت والی جگہ سے دور تھی، لیکن وہ آہستہ آہستہ اس پاک جگہ آنے لگی۔ جب اللہ والے نے سلام پھیرا تو اس کو اتنا قریب پا کر کہنے لگے، تم سے کہا تھا نا یہاں سے فاصلے پر بیٹھو۔ تو کہنے لگی، مجھے بھوک لگی ہے، بس اسی لیے۔ مجھے آپ کھانا دے سکتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا، میرے پاس کھانا نہیں ہے، میرے پاس انگور ہیں۔ اللہ والے نے اس کو انگور توڑ کر دے دیا تو وہ آدھا انگور بھی نہیں کھا سکی۔ اس کے بعد وہ انگور کو پھینکنا چاہتی تھی۔ اللہ والے نے کہا، ایسا نہ کرنا، یہ انگور اس طرف پھینکو گی تو بہت برا ہو جائے گا۔ تو وہ ہنسنے لگی، کیا برا ہو جائے گا؟ اللہ والے نے کہا، یہ انگور برکتی انگور ہے اور اس کے ایک ایک قطرے میں شفا ہے، اس لیے تم نے جتنا کھانا تھا کھا لیا، اب دیکھو کیا ہوتا ہے۔ وہ بدکار عورت دیکھتی رہ گئی۔ وہ انگور پھر سے اسی شکل میں آ گیا جیسے کسی نے کھایا ہی نہیں۔ ایمان پھر بھی نہیں جاگا اس عورت کے دل میں، اللہ کا خوف پھر بھی نہیں آیا۔ اب وہ اللہ والے کو بہکانے کے حربے استعمال کرنا چاہتی تھی۔ جیسے ہی وہ پھر سے تسبیح پڑھنے لگے، وہ ان کے اور پاس آ گئی اور اکسانے لگی۔ پھر کہا، کیا آپ کو میری خوبصورتی نظر نہیں آتی؟ میں ایک بے بس لاچار تنہا عورت ہوں جس کا کوئی نہیں ہے، کیا اس کو آپ کا ساتھ نہیں مل سکتا؟ وعدہ کرتی ہوں آپ کی باندی بن کر رہوں گی۔ میرا آپ پر دل آ گیا ہے، میرا کوئی اس دنیا میں نہیں ہے، میں آپ کو اپنا بنانا چاہتی ہوں، کسی کو پتہ بھی نہیں چلے گا ہمارے اس رشتے کے بارے میں۔ اللہ والے نے آنکھیں کھولی اور غصے سے کہا، تو یہاں ایک رات کی پناہ لینے آئی تھی یا مجھے غلط کام کروانے کے ارادے سے آئی تھی؟ وہ انگور کھا چکی تھی تو سچ کہنے لگی، مجھے آپ کے ساتھ یہ رات بتانی ہے۔ میرے اس باغ والے مالک نے مجھے آپ کے پاس بھیجا ہے تاکہ اپنی قاتلانہ اداؤں سے میں آپ کو بھٹکا سکوں۔ اللہ والے نے کہا، وہ کیوں ایسا چاہتا ہے؟ تو کہنے لگی، وہ اس لیے ایسا چاہتا ہے تاکہ آپ کی نیک نامی پر دھبا لگ جائے اور لوگ جو آپ کی بہت عزت کرتے ہیں وہ آپ کے خلاف ہو جائیں۔ آپ کے کردار پر کیچڑ اچھلے، اور یہ انگور کی بیل بھی وہ اپنے باغ میں لگانا چاہتا ہے تاکہ اس کے باغ میں بھی یہ بڑے بڑے انگور آ جائیں۔ اللہ والے نے سچ اگلوا لیا تھا، آپ کو بہت جلال آ رہا تھا، لیکن آپ نے اس وقت برداشت کیا اور کہا، عورت تو کیا چاہتی ہے؟ کہنے لگی، میں آپ کے ساتھ وہی کام کرنا چاہتی ہوں جو اس کے ساتھ کرتی ہوں۔ اللہ والے نے کہا، تجھے اللہ کا خوف نہیں ہے؟ تو اس نے کہا، نہیں مجھے خوف نہیں ہے، میں بس آپ کے ساتھ رات بتا کر چلی جاؤں گی، کسی کو کچھ خبر نہیں ہوگی، کسی کو کچھ پتہ بھی نہیں چلے گا۔ اللہ والے نے کہا، کسی کو پتہ چلے یا نہ چلے لیکن اللہ سب دیکھ رہا ہے، یہ غلط ہے، میں تجھے سمجھا رہا ہوں کہ تو شرافت سے یہاں سے چلی جا، تو بچ جائے گی۔ اگر تو نے وہی غلطی کی جو کہ کتنی بدکار عورتیں کرتی ہیں صرف دولت کے لالچ میں، تو پھر تو برباد ہو جائے گی، دنیا بھی برباد ہوگی اور آخرت بھی تیری تہس نہس ہو جائے گی، اور میں کچھ نہیں کر پاؤں گا، تیرے لیے دعا بھی نہیں کر پاؤں گا۔ اللہ والے نے کہا، تو اللہ کے جاہو جلال سے ڈر، اللہ تعالیٰ کا عذاب بہت بھیانک ہے، تو توبہ کر لے اس برے کام سے اور چلی جا، میں تجھے کچھ نہیں کہوں گا بلکہ تیرے حق میں دعا کروں گا۔ وہ کہنے لگی، میں نے اس مالک کا نمک کھایا ہے اور اس لیے میں آپ کے ساتھ آج یہ رات بتاؤں گی۔ اس کے بعد وہ غلط ارادے سے اللہ والے کے قریب آنے لگی اور ایک ٹھوکر کھا کر وہ گری اور موقع پر ہی ہلاک ہو گئی۔ اللہ والے گھبرائے نہیں، آپ جانتے تھے کہ یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کی مرضی سے ہوا ہے، لیکن اب اس کا کچھ نہ کچھ تو بندوبست کرنا تھا۔ یہاں پر اس کا وہ مالک جو اس عورت سے کہہ چکا تھا کہ صبح تک اگر تو واپس نہیں آئی تو میں اپنے ساتھیوں کو لے کر تیرے پاس آ جاؤں گا، اور یہی ہوا۔ صبح تک وہ عورت وہاں پر پڑی رہی، اللہ والے نے اس کو ایک چادر سے ڈھک دیا تھا۔ وہ آدمی اپنے ساتھیوں کے ساتھ اللہ والے کے ٹھکانے پر آیا تو وہ عبادت میں لگے ہوئے تھے۔ وہ کہنے لگا، دیکھو وہ آدمی تو ادھر نماز پڑھ رہا ہے اور میری نوکرانی کہاں ہے؟ تو لوگ اس کے کہنے پر اس کی لاش کو تلاش کرنے لگے۔ لاش بھی وہیں پڑی ہوئی تھی اور بکری بھی بیل کے ساتھ بندھی ہوئی تھی۔ اس بدکار عورت کی لاش دیکھ کر وہ آدمی چلانے لگا، دیکھو اس کی لاش بھی پڑی ہے،
اب میری بکری بھی بندھی ہوئی ہے، اس آدمی نے میری ملازمہ کو مار دیا، میں نے تو اسے اس اللہ والے کی خدمت کے لیے بھیجا تھا، اس بکری کا دودھ یہ اس کے سامنے پیش کر سکے، لیکن اس نے تو اسے ہی مار ڈالا۔ مجھے لگتا ہے اس نے اس کے ساتھ بدکاری بھی کی ہے، کیونکہ اس کے کپڑے بھی پھٹے ہوئے ہیں۔ لوگوں اب اس کو سزا دو۔ اب وہ لوگ جو اس اللہ والے کی عزت کرتے تھے وہ بھی اس کی بولی بولنے لگے۔ آپ نے تو یہ غریب عورت کو مار ڈالا، آپ کو تو ہم اللہ کا نیک بندہ سمجھتے تھے، آپ کے بارے میں کبھی ہم نے ایسا سوچا بھی نہیں تھا، آپ پر بھروسہ کرتے تھے، اس لیے دعاؤں کے لیے آتے تھے، لیکن آپ نے ہماری نظر میں خود کو گرا دیا ہے۔ اب آپ کو ہم اپنے سردار کے پاس لے کر جائیں گے۔ وہ آدمی بھی چیخ کر کہنے لگا، ہاں ہاں، اس کو سردار کے پاس لے کر جاؤ، وہ تو اس اللہ والے کا خاص مرید ہے، اب اس کو بھی پتہ چلے گا کہ یہ آدمی کتنا برا ہے، اس نے میری ملازمہ کے ساتھ نہ صرف زنا کاری کی، بدکاری کی، بلکہ اس کو مار بھی ڈالا، اور اب میں اسے نہیں چھوڑوں گا۔ اس کے بعد ان لوگوں نے اللہ والے کو زنجیروں میں جکڑ لیا، اور وہ آدمی چپکے سے انگور کی بیل کے پاس گیا، اس نے بکری کو کھولنے کے بہانے وہ بیل بھی نکال لی اور چالاکی سے اپنے ساتھ لے آیا۔ اللہ والے خاموش تھے، کیونکہ ان کو اللہ تعالیٰ پر بھروسہ تھا کہ وہ ضرور اس کی گواہی دلوائے گا۔ جہاں پر اس اللہ والے کی عزت کی جاتی تھی، اب ان کو برا بھلا کہا جانے لگا کہ انہوں نے اس غریب عورت کا قتل کیا، اس کے ساتھ بدکاری کی۔ بیچ چوراہے پر ان کو کھڑا کر دیا گیا۔ وہاں کا سردار اللہ والے کے پاس آیا اور کہا، آپ کی ہم بہت زیادہ عزت کرتے تھے، میں تو آپ کا مرید خاص تھا، آپ سے دعائیں بھی کرواتا تھا، آپ سے مشورہ بھی لیا کرتا تھا، لیکن آپ نے ایک غریب اور لاچار عورت کے ساتھ بہت برا کیا۔ اللہ والے نے کہا، میں نے اب تک اپنی صفائی میں کچھ بھی نہیں کہا ہے، میں خاموش تھا، تو کیا تم لوگ اس بات پر یقین کر سکتے ہو؟ اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر سوچو، کیا میں ایسا کر سکتا ہوں؟ اللہ والے کی بات سن کر سردار نے کچھ دیر سوچ کر کہا، میں یقین نہیں کرتا، لیکن یہ لوگ تو کہہ رہے ہیں نا، ان لوگوں نے اپنی آنکھوں سے سب کچھ دیکھا ہے۔ اللہ والے نے کہا، کبھی کبھی آنکھوں کا دیکھا جھوٹا ہوتا ہے۔ اچھا، اگر کوئی میری گواہی دے تو کیا تم یقین کرو گے؟ سردار کہنے لگا، کون آپ کی گواہی دے گا؟ کیونکہ یہ آدمی تو آپ کے خلاف ہی بول رہے ہیں، اور میں ان کی بات پر یقین کر رہا ہوں، کیونکہ یہ لوگ 10 آدمی ہیں جنہوں نے آپ کو ایسی حالت میں دیکھا ہے۔ اللہ والے نے کہا، انہوں نے مجھے کس حالت میں دیکھا ہے؟ میں تو اللہ کی عبادت کر رہا تھا۔ تو بستی کا سردار بولا، آپ کو اللہ کی عبادت کرتے دیکھا، لیکن وہ عورت تو وہاں پڑی ہوئی تھی، اس کے پھٹے کپڑے اس کی رات کا حال بتا رہے تھے، اس لیے اب میں کچھ نہیں کر سکتا۔ اللہ والے نے کہا، مجھے ان آدمیوں کی گواہی نہیں چاہیے جو کہ ذرا سی بات پر بک گئے اور میرے خلاف بولنے لگے۔ میں انسانوں پر بھروسہ نہیں کرتا، لیکن میں اللہ کی ذات پر بھروسہ کرتا ہوں۔ تو پھر اللہ تعالیٰ کس کو آپ کی گواہی کے لیے بھیجے گا؟ اللہ والے نے کہا، وہاں پر کوئی انسان تو موجود نہیں تھا، لیکن اس عورت کی بکری ضرور موجود تھی۔ اگر وہی میرے لیے گواہی دے تو کیا تم لوگ مان لو گے؟ میرا یقین کرو گے؟ وہ سب لوگ ہنسنے لگے اور کہا کہ ایک بے زبان جانور آپ کے لیے گواہی کیا دے گا؟ اگر ایسا ہو گیا تو پھر ہم مان لیں گے کہ آپ سچے ہیں، آپ نے سچ بولا ہے اور آپ کی بات پر یقین کیا جائے گا، اور جس نے بھی وہ گناہ کیا ہے اس کو سزا دی جائے گی۔ اس باغ والے کی بکری کو لایا گیا۔ اللہ والے نے کہا، بکری تو لے آ چکے ہو تم لوگ، لیکن اب مجھے ایک انگور بھی چاہیے۔ وہ سردار کہنے لگا، انگور کی بیل کہاں ہے؟ باغ والے کی طرف دیکھ کر اللہ والے نے کہا، اس کے پاس وہ انگور کی بیل ہے، اس سے کہو کہ انگور توڑ کر لا کر دے، اس سے پہلے کہ وہ انگور سوکھ جائے۔ اللہ والے کی بات پر وہ آدمی تھر تھر کانپنے لگا، کیونکہ سردار کا حکم تھا، تو اپنے آپ کو اچھا بنانے کے لیے اس نے ایسا کیا، ورنہ وہ ایسا نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اس نے انگور توڑا اور اللہ والے کے پاس لے کر آ گیا۔ انہوں نے کہا، اب اس کا رس تم اس بکری کے منہ میں ڈالو۔ سب پھر سے ہنسنے لگے، کیا عجیب تماشا ہو رہا ہے، کیا یہ رس پی کر یہ بکری بولنے لگے گی؟ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ والے نے کہا، میری بات مانو، اللہ تعالیٰ کو مانتے ہو تم لوگ، تو تمہیں یہ کام کرنا پڑے گا۔ اس وقت یہ عمل کیا جا رہا تھا کہ انگور کا رس نکال کر بکری کو پلانے کی تیاری کی جا رہی تھی۔ یہاں پر اللہ والے نے اس وقت دعا کر دی، یا اللہ رب ذوالجلال، یا رب کائنات،
یا رب العالمین، یا ربنا یا ربنا یا ربنا۔ تو سب کچھ جانتا ہے، تو نے سب کچھ دیکھا ہے، میں نے ہمیشہ تجھے دل سے چاہا، تیری عبادت کی، تجھے مانا، تجھے جانا، اور تو نے خوش ہو کر مجھے انعام کے طور پر یہ انگور بھی دیے جو زمینی انگور نہیں بلکہ آسمانی انگور ہے۔ ان سے میں نے لوگوں کا علاج بھی کیا، شفا سب کو تو دینے والا، لیکن عمل تو یہاں سے کیا جا رہا تھا۔ یا اللہ، میں تجھے اپنے نیک اعمال کا نہیں، اپنی عبادت کا نہیں، اپنی ریاضت کا نہیں، اپنی تسبیحات کا نہیں، اپنے ذکر و اذکار کا جو میں نے کیا ہے اس کا نہیں، تجھے تیری رحمت کا واسطہ دیتا ہوں، کیونکہ میری عبادت کچھ نہیں، میرا عمل کچھ نہیں، میرا لوگوں کی طرف دعا کرنا یہ بھی کچھ نہیں، لیکن تیری رحمت بہت بڑی ہے، کیونکہ تو اپنے بندوں سے بہت محبت کرتا ہے، تو بہت مہربان رب ہے، اور تو اگر چاہتا ہے کہ میں اس عذاب سے بچ جاؤں تو پھر مجھے اس بکری کی گواہی مل جائے، یہ بکری میرے لیے بول پڑے، اس لیے نہیں کہ میں موت سے ڈرتا ہوں، مگر ہاں میں تیری ناراضگی سے ڈرتا ہوں، بس تو مجھ سے ناراض نہیں ہونا، دنیا مجھے چھوڑ دے لیکن تو مجھے نہیں چھوڑنا۔ میں اس لیے گواہی نہیں چاہتا کہ لوگ میری عزت کریں، میرے آگے پیچھے پھریں، بس میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ نہ سوچے کہ اللہ کی عبادت کرنے والا ایک بدکار شخص ہے، اور کہیں ان لوگوں کا تجھ پر سے انعام نہ ہٹ جائے۔ اس لیے اے اللہ رب کریم، تو اس بکری کو بولنے والا بنا دے، اس کو بولنے کی طاقت دے دے۔ یہاں پر جیسے ہی انگور کا رس بکری کے منہ میں ڈالا گیا، اللہ پاک کے حکم سے وہ بولنے لگی اور کہا کہ میں گواہی دیتی ہوں کہ ایک رب ہے جس کو ہم سب مانتے ہیں، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس کے رسول ہیں، آخری رسول ہیں۔ میں شہادت دیتی ہوں کہ میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ وہ بدکار عورت اس نیک اللہ والے کو بہکانا چاہتی تھی، اور وہ اس باغ والے آدمی کی طرف سے بھیجی گئی تھی۔ یہ اس اللہ والے سے جلتا تھا اور یہ ان لوگوں کے سامنے ان کو برا بنانا چاہتا تھا، اس لیے اس نے یہ سارا کھیل رچایا۔ اصل میں یہ بیل اللہ تعالیٰ نے ان اللہ والے کو دی تھی، یہ اس کو پانا چاہتا تھا، اور اپنے باغ میں لگا کر بڑے بڑے انگور بیچ کر بہت سا پیسہ کمانا چاہتا تھا۔ یہ اسی کی چال تھی، اور وہ عورت کوئی غریب عورت نہیں تھی بلکہ اسی کی ایک نوکرانی تھی، اصل میں گنہگار تھی۔ لوگوں کو اصلیت پتہ چل گئی تھی۔ سردار اس باغ والے کے پاس آیا، اس نے کہا تم نے ایک نیک اللہ والے کے اوپر گھٹیا الزام لگایا، اللہ تعالیٰ تمہیں معاف نہیں کرے گا۔ اس جانور کی گواہی قبول ہو گئی، وہ عورت تو اپنا انجام بھگت چکی ہے، اب تم بھی اپنا انجام بھگتنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ اس کے بعد اسے سب کے سامنے یعنی سر عام پھانسی دے دی گئی، اور اللہ والے پھر سے اپنے اس مکان پر آ گئے۔ انگور کی وہ بیل جو پہلے اس آدمی کے پاس آ کر سوکھ چکی تھی، لیکن جیسے ہی اللہ والے نے اسے اپنی جگہ پر لگایا وہ پھر سے ہری بھری ہو گئی، اور وہ بکری بھی آپ کو تحفے میں دے دی گئی۔ لوگ جو پہلے بھی آپ کے پاس دعا کے لیے آتے تھے اب بھی دعا کے لیے آپ کے پاس آنے لگے۔ برائی کا انجام ہمیشہ برا ہوتا ہے۔ انسان غلط راستے کو چنتا ہے تو اس کا انجام اس طرح ہوتا ہے، اس لیے ہمیشہ حق راستے پر چلیں، اس لیے ہمیشہ سچ بولیں، اس لیے ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے مدد مانگے، کیونکہ دینے والا صرف اللہ تعالیٰ ہے۔ انسان ذریعہ بن سکتے ہیں، انسان وسیلہ بن سکتے ہیں، اصل میں عطا کرنے والی ذات ہے تو اللہ تعالیٰ کی ہے۔ تو دوستو، یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی کمنٹ باکس میں لکھ کر اپنی رائے ضرور دیجیے گا۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی تو اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں، اور آپ نے ابھی تک ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر کے بیل آئیکن دبا دیں۔ تو دوستو، آج کی ویڈیو میں اتنا ہی، ملتے ہیں آپ سے اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔